اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے ہی میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے تو وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور اس کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ باتوں کا حکم اور کچھ باتوں سے روکا تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے توحید کو بیان کیا تھا، اللہ کو ایک ماننا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا حق بتایا تھا، رشتہ داروں کا، پھر اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرنا چاہیے، پھر منع کیا تھا کہ اپنی اولاد کو کسی بھی طریقے سے قتل نہ کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس سے پہلی آیات میں آ چکی ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں دو چیزوں کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر دلیل دے رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اس نظام کو چلانے والی ذات، اس کا خدا اور اس کا مالک، اس کا خالق صرف ایک ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ قرآن کریم میں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو اس دنیا کے اندر فساد پھیل جاتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مان لو اگر دو ہی ہوتے خدا، فرض کر لیا جائے، تو ایک خدا کہتا کہ بھئی آج بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کہتا ان میں سے آج سردی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا کہ نہیں آج سردی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کہتا کہ بھئی آج گرمی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں گرمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان میں اختلاف ہوتا۔ ایک ہے تو وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ حقیقت میں بات بھی یہی ہے کہ دنیا کی آپ مثال لے لیجئے، پوری دنیا میں جو بھی ملک ہیں ان میں جو صدر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ نائب صدر تو ہوتا ہے لیکن صدر ایک ہی ہوتا ہے، وزیر اعظم بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ ہاں اس کے معاون اور مددگار کے طور پر ہوتے ہیں نائب وزیر اعظم، اسی طریقے سے اس کے منتری وغیرہ یہ سب، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ایک ملک کے ہی دو وزیر اعظم ہوں، یا ایک ملک کے دو صدر ہوں، یا ایک شہر کے دو مہاپور ہوں جو سب سے بڑا ہوتا ہے شہر کا، ایک جو اسمبلی ہوتی ہے اس کے دو ودھایک ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر دو بن جائیں تو پھر کیا عالم ہوگا۔ دور نہ جائیں، آپ اپنے گھر میں لے لیجئے، اگر ہمارے گھر میں ہم نے کسی کو ذمہ دار بنایا ہوا ہے کہ بھئی یہ سب دیکھ ریکھ کرے گا، جہاں کچھ لینا دینا ہوگا، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو یہ ہمارے گھر کا بڑا سدسیہ ہے، یہ ذمہ دار ہے، یہی سب کچھ کرے گا، تو اگر ایک ہوگا تو کام چلے گا صحیح۔ اور اگر دو کو بنا دیا جائے تو پتہ چل رہا ہے وہ کچھ چاہ رہا ہے، وہ کچھ چاہ رہا ہے، اختلاف ہوگا دونوں میں۔ جب دونوں میں اتفاق نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے گھر کا کام کاج صحیح طریقے سے چل نہیں پائے گا۔ کوئی بھی ایک معاملہ ہوگا شادی میں، بہن کی شادی اگر کرنا چاہ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے میں تو ایسے کھانا دوں گا، دوسرا کہے گا نہیں بھائی اتنا خرچہ کہاں سے ہوگا۔ ایک کہے گا کہ بھئی بائک جو ہے فلاں والی دینی ہے،
دوسرا کہے گا نہیں بھائی فلاں والی دینی ہے۔ غرض یہ کہ صبح سے شام تک کے بھی اگر کاموں کو دیکھا جائے تو ان میں دونوں کی بن نہیں پائے گی، اختلاف ہوگا ایک دوسرے سے ضرور بھی ضرور، یہ کہیں گے یہ، وہ کہے گا یہ ہونا چاہیے، وہ کہے گا یہ ہونا چاہیے۔ تو جب اپنے چھوٹے سے گھر کا جب اس گھر میں دو آدمی کی ملکیت نہیں چل سکتی، مالکیت نہیں چل سکتی، دو آدمی ذمہ دار نہیں چل سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اور ہمیں تو صرف وہ مخلوق دکھائی دے رہی ہے جو اس زمین کے اوپر ہے، اور وہ بھی انسان یا مان لو جانور ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جنات ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ بھی پتہ نہیں کتنی مخلوق ہیں۔ پھر یہ 7 زمین ہیں، 7 آسمان ہیں، ان کے اندر الگ الگ مخلوق ہیں، اب ان کی کیا دنیا ہے کیا نہیں ہے ان کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہی ہے۔ اگر 2 ہوتے تو ایک تو کہتا کہ بھئی آج ان کو خوراک ملنی چاہیے نہ ملنی چاہیے، آج ان کو پانی ملنا چاہیے نہ ملنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بالکل کہہ دیا ہے کہ ہم نے قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں، یعنی کہ بالکل کھول کھول کے صاف صاف باتیں بیان کر دی ہیں، تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، سمجھ جائیں کہ بھئی بات اس طرح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح کہہ رہے ہیں، مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بدکنے میں اور اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ جیسے دیکھا ہوگا نا آپ نے کوئی جانور جب وہ قصائی کو دیکھتا ہے یا جو محسوس ہوتا ہے اس جانور کو کہ تجھے نقصان پہنچائے گا تو اس سے بدکتا ہے، وہ دور بھاگتا ہے اس سے، اس کو دیکھتے ہی فوراً۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی ایسے ہی بدکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر کے۔ اور یاد رکھیں چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، سب کے سب اس بات کو تو مانتے ہیں کہ ہاں بھائی اس ہستی، اس نظام کو چلانے والی ایک ہی ہستی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں، کوئی گوڑ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، ہم مسلمان اللہ اور خدا کہتے ہیں، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، لیکن یہ ضرور مانتے ہیں کہ ہاں بھائی اس نظام کو چلانے والی ذات ایک ہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ناستک ہیں، جو مانتے ہی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کا نظام تو خود بخود چل رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، اور جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر خدا ہے تو وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، اگر خدا ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ تو بھائی اس طرح تو ہر ایک آدمی اگر یہی کہنے لگے کہ بھئی خدا جب موجود ہے تو مجھے دکھنا چاہیے، اگلا سوال وہ یہ کریں گے کہ یار ہمیں خدا تو دیکھ گیا لیکن وہ کچھ بولا تو ہے نہیں۔ گویا کہ ہر ایک بندے تک پھر وہ یہ چاہیں گے، ہر ایک بندے تک خدا تعالیٰ اپنا پیغام کہ بھئی نماز پڑھو، خدا خدا کر کے کہے مجھ سے کہ نماز پڑھو تب پڑھوں گا، میں تو خدا کی آواز میں خود سنوں گا اس کو دیکھ کر کے، جب وہ میرے سامنے کہے گا کہ زکوٰۃ دو تب دوں گا میں تو۔ یعنی کہ ایک چیز اگر ان کے سامنے رکھ بھی دی جاوے تو وہ آگے مطالبہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑنا چاہیے۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی کیا صرف اسی چیز کو ماننا ضروری ہے کہ جو آپ کو دکھائی دیتی ہو، اگر ایسا ہی ہے تو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، تو اس عقل کو تو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس عقل کو آج تک کسی نے دیکھا ہے، لیکن ہر ایک آدمی مانتا ہے کہ ہر ایک انسان کے اندر عقل ہوتی ہے۔ تو اس کو بغیر دیکھے ہوئے جب یہ مان رہا ہے کہ بھئی عقل ہوتی ہے، تو اتنا بڑا خدا کہ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کیا یہ آنکھیں ہماری کافی ہیں؟ وہ آنکھیں جن سے ہم گناہ کرتے ہیں، ان آنکھوں سے ہم خدا کا دیدار کر لیں گے؟ حضرت موسیٰ نے صرف ایک بار کہا تھا کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے منع بھی کیا تھا، لیکن فرمایا تھا نہیں، فرمایا موسیٰ میں اپنا مکمل دیدار تو نہیں کرا سکتا، تھوڑی سی تجلی اپنی فلاں پہاڑ پر ڈالوں گا، ذرا اس پہاڑ پر دیکھنا۔ تھوڑی سی تجلی ڈالی تھی، وہ پہاڑ بھی شق ہو گیا تھا، ریزے ریزے ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، اور پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تھا۔ تو ہم تو عام انسان ہیں، وہ تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ان کا لقب ہے، اللہ سے سیدھے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے وہ، تو جب ان کا یہ حال ہے تو ہم عام انسان۔ بہرحال یہ بہت فضول کی چیزیں ہیں، آج کل ان چیزوں کے چکر میں بہت پڑ رہے ہیں۔ ہر چیز کی لاجک چاہیے، لاجک کا مطلب کہ یہ چیز میری سمجھ میں آنی چاہیے تب مانوں گا میں، تو اگر سمجھ میں نہ آئی تو میں نہیں مانوں گا۔ حالانکہ اس بارے میں ہمارے اکابرین نے کتابیں لکھی ہیں کہ عقل کے حساب سے اسلام کی کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھیں
اسلام کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں ہماری عقل کی انتہا ہوتی ہے، اینڈ ہوتا ہے ہماری عقل کا، وہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ موزے پہن رہے ہیں جو سردیوں میں ہم پہنتے ہیں، ان کے اوپر مسح کیا جاتا ہے اوپر کی جانب 3 انگلیوں سے ایسے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کا مدار عقل پر ہوتا تو یہ موزے جو ہم پہنتے ہیں تو تھوڑی سی اگر بہت گندگی یا گرد و غبار لگتا ہے تو ان کے نیچے لگتا ہے، تو نیچے دھونا چاہیے تھا، نیچے مسح کرنا چاہیے تھا، اوپر کیوں کیا جاتا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اوپر کرنے کا ہے، جبکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ تھوڑی بہت گندگی یا گرد و غبار نیچے لگائے تو نیچے کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کا مدار عقل پر نہیں ہے، بلکہ جہاں ہماری عقل کی انتہا ہوتی ہے، اس کا اینڈ ہوتا ہے، وہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے۔ اور ایک مسلمان کا معاملہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے بھائی ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے یہ، بلکہ مسلمان تو کہتے ہی ہیں اس کو جو اپنے آپ کو حوالے کر دے، جو بھی حکم آیا بس مان لو اس کو اللہ کی طرف سے، اس کا نام مسلمان ہے۔ اور اگر کیوں کرنا چاہیے اور جی اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس چکر میں اگر پڑیں گے تو پھر یہ کیوں کا جواب آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ اور یاد رکھیں جو اعتراضات کرنے والے ہوتے ہیں ان کے مکمل اعتراضات کے جوابات آج تک کوئی دے بھی نہیں پایا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اعتراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تو ان کا اعتراض کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کیا ہے؟ صرف ایک ہی ذات ہے۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ پھر جو حقیقی خدا ہے، عرش والا خدا ہے، جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، فرماتے ہیں اگر اور بھی خدا ہوتے تو وہ تو کسی بھی ٹائم چڑھائی کر دیتے اس کے اوپر، کبھی آج ایسا کرو آج ایسا کرو۔ ایسا ہے یہ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ جیسے دنیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے کچھ لینے کے لیے آدمی دھرنا کرتا ہے نا، تو اس طرح دھرنے روزانہ ہوتے، بس خدا کو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا پھر تو نعوذ باللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی سے کچھ کرانے میں۔ وہ اگر یہی ہوتا تو پھر تو جو غریب لوگ ہیں ان کو تو 2 وقت کی نوالا 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی نہ ملتی۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان کی ذات اس سے بالکل پاک اور بالا تر ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی خدا ودا کوئی نظام نہیں چلا رہا، یہ تو خود ہی چل رہا ہے، اسی طرح یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، ان کی عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی چیزیں ہیں، 7 زمین اور 7 آسمان کے درمیان ساری مخلوق اس کی پاکی بیان کرتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کا ذکر نہ کرتی ہو۔ اب اس بارے میں تھوڑی سی بات آپ سن لیجئے کہ دنیا کے اندر زمین اور آسمان کے اندر جو بھی مخلوق ہے، زمین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ناستک بھی ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کیا یہ سب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ تو بہت سے علماء نے لکھا ہے ہاں سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، جو جنات مسلمان ہیں اور جو انسان مسلمان ہیں صرف وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سب کے سب تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو چیز نہ مسلمان ہے نہ ہندو اس کو کہہ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ کیا؟ مثال کے طور پر یہ پلاسٹک ہے، ذرات ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، کنکر ہیں، پہاڑ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ان کا تو کوئی دھرم نہیں ہے، تو جب ان کا کوئی دھرم نہیں ہے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، تو جو اللہ کی مخلوق ہے غیر مسلم وہ ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق، تو وہ بھی تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن نہ ان کو پتہ چلتا ہے نہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آج تک ہمیں اور آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا اپنے کانوں سے کہ کوئی پتھر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، کوئی پہاڑ اللہ کا ذکر کر رہا ہو، لیکن کرتے ہیں، وہ ہمیں سنا ہی نہیں دیتا۔
ہمیں کیا نہیں ہوتا، سنائی نہیں دیتا وہ کس طرح تسبیح بیان کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، درخت ہوں، مٹی ہوں، پتھر ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور اللہ نے فرما بھی دیا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں سنا ہی نہیں دیتا۔ یہ اللہ نے کھول کر واضح کر دیا۔ اب کوئی کہنے لگے کہ جی ہمارے کیوں نہیں سمجھ میں آتا، ہمیں بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ بھئی اللہ نے کہہ دیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو بس نہیں آتا، یعنی کہ جو اللہ نے کہہ دیا مسلمان اس کا نام ہے کہ بس اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے، پھر سوال اور اعتراض کا موقع اس کے اندر نہ ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی فیکٹری کے اندر اور یا کسی حوضری کے اندر یا کسی کے یہاں ہم نوکری کرتے ہیں، مالک نے ہمیں کوئی کام دے دیا، بھائی اسے سلو، یا آپ فلاں دکان پر جاؤ وہ آپ کو فلاں چیز دے گا، تو نوکر یہ نہیں کہتا کہ جی میں کیوں جاؤں یا میں اس طرح کیوں سلوں، اس طرح سلوں، کوئی سوال نہیں کرتا۔ یہ تو دنیا کے مالک اور نوکر کا حال ہے۔ وہ اللہ کے جس کے ہم نوکر ہیں، ایسے نوکر کہ جس کا ہم پوری زندگی بھی بدلہ نہیں چکا سکتے، تو اس اللہ سے ہمیں سوال کرنے کا اور یہ پوچھنے کا حق ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے کہ تسبیح کیوں بیان کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم سمجھ نہیں سکتے، بس سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں چند پتھروں کے ٹکڑے تھے، کنکریاں تھیں، تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، زور زور سے صحابہ نے سنا۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنکری یا پتھر یا جو بھی چیز ہے دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں وہ تسبیح، اس کا تسبیح بیان کرنا اس کا کام ہے ہر چیز کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب وہ تسبیح انہوں نے پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، یہ کوئی معجزہ نہیں ہوا بلکہ معجزہ یہ ہوا کہ اس تسبیح کو صحابہ نے سنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا، ورنہ وہ تسبیح تو وہ کنکریاں تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے اللہ کے نبی کا۔ معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جب پڑھی گئی تو اس کو سننے والے وہاں صحابہ کرام موجود تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھایا کرتے تھے تو ہم نے بارہا دیکھا کہ وہ کھانا جس کو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھانا کھاتے رہتے تھے تو اس کھانے کی تسبیح کو، اس کے ذکر کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کو ہم خود اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ تو جب احادیث میں صاف واضح وضاحت کے ساتھ یہ آ گیا تو پھر ہمیں چونو چرا کرنے کی اور سوال کرنے کی گنجائش نہ رہنی چاہیے۔ اور اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کا ذکر کرتی ہیں، فرماتے ہیں اس بات کے ثبوت کے لیے قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ کیا آیا ہے؟ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت اور طاقت دی تھی کہ پہاڑ کے ٹکڑے کو پکڑتے تھے تو وہ ایسے ہو جاتا تھا، لوہے کو جب پکڑتے تھے نا تو لوہے کو جیسے یوں پکڑا، اس کو اگر پکڑتے تو یہ بالکل ایسے ہو جاتا، چھوٹا سا بن جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو اصل یہ بات نہیں بیان کرنی، اصل یہ بات بیان کرنی ہے
یسبحن العشی والاشراق، کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ پہاڑ اور وہ تمام چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ تو جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ، پتھر، یہ سب کے سب صبح اور شام ذکر کیا کرتے تھے، جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ یہ سب اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کہ جن کے فضائل، جن کے مناقب اور جن کی ساری جو تمام نبیوں کو دی گئی تھی، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ کسی بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور دیگر نبیوں کو ان کے معجزات دیے گئے۔ فرماتے ہیں سارے نبیوں کو جتنے معجزات دیے گئے وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تن تنہا دیے گئے۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، پوری دنیا کے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں، فرماتے ہیں نبیوں میں بھی دو چار ہی کمالات پائے جاتے ہیں وہ۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ، پتھر وہ اللہ کی تسبیح اور ذکر کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے؟ بالکل کرتے ہیں، اور صحابہ نے اس کو سنا بھی، اب آج بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ڈھیلے سے استنجا کرنا ہو تو اس ڈھیلے کو چاہیے کہ اس کو ایک مرتبہ زمین پر دے کر کے مار دو، تاکہ وہ اپنی تسبیح اور اللہ کا ذکر بند کر دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک پہاڑ موجود ہے، اس پہاڑ کے اندر ایک پتھر آج بھی ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ وہ جب تک مجھے نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ملنے سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور اس پتھر کو آج نبوت ملنے کے بعد بھی میں اس کو پہچانتا ہوں۔ تو پتھر نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ حضرات نے ایک واقعہ فضائل اعمال میں اور دیگر کتابوں میں اور نہ جانے کتنے علماء کی زبانیں سنا ہوگا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر، کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں بنا دو۔ تو ان صحابی نے لکڑی کا ایک ممبر بنا کر کے پیش کر دیا، 1 ہفتہ 10 دن میں جتنے بھی دن لگے ہوں گے اس میں۔ اللہ کے نبی جب اس پر خطبہ جمعہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ جو تنا تھا کھجور کا جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ کھجور کا تنا اس طرح رونے لگا جس طرح کوئی بچہ بلبلا کر روتا ہے۔ یہ باقاعدہ بخاری شریف میں واقعہ نقل ہے کہ وہ اس طرح رونے لگا جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کو پانے کے لیے اور دودھ کو پینے کے لیے پیتا ہے بلک بلک کر، اس طرح وہ ستون رونے لگا کھجور کا تنا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تنے کی آواز کو، اس کے رونے کی آواز کو اپنے کانوں سے بہت دیر تک سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میری محبت میں، میرے عشق میں یہ رونے لگ رہا ہے، تو اللہ کے نبی اس سے نیچے تشریف لائے اور لا کر کے پھر اس کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر کے صحابہ کو حکم دیا یہ جو آپ نے ممبر بنایا ہے اس ممبر کے نیچے اس کو لگا دو کسی طریقے سے۔ اس کھجور کے تنے کا رونا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے تو صرف اس کا رونا سنا ہوگا، جب وہ رو سکتا ہے اور اس کی آواز کو صحابہ سن سکتے ہیں تو کیا وہ تسبیح بیان نہیں کرتا ہوگا اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ بالکل کرتا ہوگا۔ تو آج کے سبق سے یہ پتہ چلا کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والی ذات ایک ہی ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوتی تو اس دنیا کا نظام صحیح طریقے سے نہ چل پاتا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، کیڑے مکوڑے، جنات
اور یہاں تک کہ جن چیزوں کی آواز ہمیں سنائی تک نہیں دیتی، پتھر، کنکر، پہاڑ، درخت، شجر، حجر، یہ سب کے سب، یہاں تک کہ جھیل اور یہ دریا، سمندر، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے خود کہہ دیا قرآن میں، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو سنائی نہیں دیتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، جو بے جان ہوتے ہوئے، جو بے زبان ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو زبان عطا فرمائی ہے، ایسی دولت عطا فرمائی ہے جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی گئی۔ جس طریقے سے انسان بولتا ہے اپنی زبان میں، اس طریقے سے کوئی بھی مخلوق نہیں بولتی۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اس کی تسبیح اور اس کی تحمید میں کریں، نہ یہ کہ اس کو گالیوں کے اندر لگائیں، کچھ اپنی اس زبان سے کسی کی غیبت کریں، کسی پر بہتان لگائیں، کسی کی چغلی کریں۔ یہ بہت خطرناک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ سامنے والے سے جب معافی مانگیں گے تبھی یہ گناہ معاف ہوں گے۔ کسی کی آپ نے چغل خوری کی، کسی پر آپ نے بہتان لگایا، الزام لگایا، یا کسی کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کیا کہ جس کو سننے کے بعد اسے بہت زیادہ دکھ ہوا، تو یاد رکھیں اس سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو یہ زبان ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔